بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو ایک خاص اسکیم کے تحت پیدا کیا ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ انسان یہاں پیدا ہو، بڑا ہو، شعور کی عمر کو پہنچے۔ شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد جو ارادے اور اختیار اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور نیکی اور بدی کی تمیز ہم نے اس کی فطرت میں ڈالی ہے، اس کو استعمال کر کے سچ، خیر اور بھلائی کا رستہ اپنائے تاکہ ہم اس کو اپنی جنت کی شہریت کے لیے منتخب کر سکیں۔ یہ خدا کا کریشن پلان ہے۔ اگر آپ غور کریں تو اس کریشن پلان کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہوتی جس وقت تک دنیا میں انسان نہ پیدا ہو۔ اور اگر آپ مزید غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انسانوں کی پیدائش چونکہ انسانوں ہی کے ذریعے ہوتی ہے، تو گویا خدا نے انسانوں کو اپنے کریشن پلان میں شامل کر لیا ہے۔ اب وہ ہیں جو بچے پیدا کریں گے اور وہ بچے بڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے اس امتحان میں شریک ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جس وقت انسان کو اس کریشن پلان میں شریک کیا تو اب دو چیزیں ایسی تھیں کہ جن کا خیال رکھنا بہت ضروری تھا۔ پہلی چیز یہ کہ جو بچہ دنیا میں آئے وہ کوئی گائے، بھینس، بیل کا بچہ نہیں ہے کہ پیدا ہونے کے چند لمحے بعد چلنا پھرنا شروع کر دے اور اپنی خوراک کو خود ہی تلاش کر لے اور اپنی زندگی خود ہی گزارنا شروع کر دے۔ انسان کا بچہ ہے، ناتواں، بے کس، بے سہارا، بے یار و مددگار، جو اپنی نیڈز اور اپنی خواہشات کو بیان کرنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا، نہ وہ زبان جانتا ہے، نہ وہ ایکسپریشن جانتا ہے۔ تو اب یہ ضروری تھا کہ اس بچے کی کیئر کرنا، اس بچے کو پروٹیکٹ کرنا، اس بچے کی پرورش، تربیت، نگرانی، پرداخت، نگہداشت، ان سب کے لیے وہ انسان ہی کو پابند کرے کہ وہ اس بچے کو شعور کی عمر پہنچنے تک خیال رکھیں گے۔ چنانچہ اللہ کے دین نے اس کو ایک اخلاقی تقاضا بنا کر اس بچے کے والدین سے متعلق کر دیا ہے کہ یہ بچہ اب آپ کی ذمہ داری ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ کہ جس وقت وہ بچہ آپ کی ذمہ داری بنتا ہے تو اب اس بچے کے کچھ حقوق ہیں، اس بچے کی کچھ نیسیسٹیز ہیں جو آپ سے متعلق ہو جاتی ہیں۔ آپ ان چیزوں کے بارے میں کبھی بھی نیگلیجنس کا رویہ اختیار نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے اس کے اندر خدا تعالیٰ نے بعض ایسے احکام دیے جو ان تقاضوں یا ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جس وقت ایک میاں بیوی مل جل کے ساتھ رہتے ہیں اور وہ علیحدگی کا فیصلہ کر لیں، مثلا شوہر طلاق دے دے، تو اب یہ ضروری ہے کہ وہ عورت اس بات کے بارے میں جانے کہ کیا اس کا پیٹ خالی ہے یا اس کے پیٹ میں بچے کی موجودگی کا امکان ہے۔ اگر اس کے پیٹ میں بچے کی موجودگی کا امکان ہے تو اب یہ لازم ہو جاتا ہے کہ اس بچے کی پیدائش غیر مبہم ہو، اس لیے کہ اگر آپ طلاق لے کر اگلے دن جا کے کہیں اور شادی کر لیتے ہیں اور آپ کے پیٹ میں پہلے سے کسی اور باپ کا بچہ پڑا ہوا ہے تو کل وہ دوسرا باپ یہ کہہ سکتا ہے کہ بچہ تو میرا نہیں ہے، اور بچہ بیچارہ اس کے نتیجے میں بے یار و مددگار سڑک پہ آ سکتا ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ بچے کے نسب کا فیصلہ کیا جائے، اس کا باپ کون ہے، کس کے اوپر دین یہ اخلاقی ذمہ داری ڈالتا ہے کہ اس بچے کی پرورش کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ جس وقت لوگ طلاق دیں، اور یہ بھی بتا دیا کہ طلاق آپ نے اسی چیز کی رعایت سے دینی ہے کہ عورت کا پیٹ خالی ہے، لہٰذا کہا کہ آپ اس کو پیریڈز میں طلاق نہیں دے سکتے۔ تو آپ جب اس کو طلاق دیں گے تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس عورت نے انتظار کرنا ہے، 3 پیریڈ تک انتظار کرنا ہے تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اس کے پیٹ میں کوئی بچہ نہیں ہے۔ یہ بڑی غیر معمولی اور بڑی حکیمانہ تجویز ہے، اس لیے کہ اگر یہ بعد میں معلوم ہوتا ہے اور عورت کی کہیں اور شادی ہو چکی ہے تو ایک تنازع ہے جو آپ پیدا کر دیتے ہیں اس بچے کے نسب کے بارے میں بھی اور اس بچے کی نگرانی اور ذمہ داری کے بارے میں بھی۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ جدید سائنس نے جو ترقی کی ہے اس کے نتیجے میں اگر اگلے ہی دن طلاق کے بعد یہ معلوم ہو جائے کہ عورت کے پیٹ میں بچہ نہیں ہے یا عورت مثلاً بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی تھی، تو کیا اللہ تعالیٰ نے جو یہ مدت مقرر کی ہے 3 پیریڈز کی طلاق کی صورت میں، یہ ختم ہو جائے گی؟ اس سوال پر غور کرنے کا جو سب سے اچھا طریقہ ہے وہ یہ کہ خود قرآن مجید
کا مطالعہ کیا جائے اور دیکھا جائے کہ کیا وہاں پر یہ چیز زیر بحث ہے۔ تو جس وقت ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں دو ایسی صورتیں نظر آتی ہیں طلاق کے بعد عدت نہ گزارنے کی، جس پر ہم قیاس کر سکتے ہیں اس صورتحال کو کہ اگر بچے کی پیدائش متحقق ہو چکی ہے کہ نہیں ہے، کوئی امکان ہی نہیں ہے، تو پھر عدت گزارنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید نے دو مواقعوں پر یہ بتایا ہے کہ اگر بچے کی پیدائش اگلے دن ہو جاتی ہے، یعنی آپ نے ایک خاتون کو طلاق دی، وہ پریگننٹ تھی اور ان کے اگلے دن بچہ پیدا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اس کی عدت کوئی عدت نہیں ہے، گویا یہ بچے کی پیدائش ہی اس کی عدت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس مقصد کے لیے اس نے وقت گزارنا تھا وہ مقصد پورا ہو چکا اور بچہ پیدا ہو چکا، پتہ چل گیا اس کا باپ یہ ہے، اس کی ماں یہ ہے۔ ایک اور صورت اللہ میاں نے بتائی کہ اگر شادی ہوتی ہے اور شادی کے بعد میاں بیوی کی ملاقات نہیں ہوتی، میاں بیوی وقت نہیں گزارتے، تو بھی کوئی عدت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ملاقات نہیں ہوئی تو اس بات کا کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ بچے کی پیدائش متوقع ہوگی، لہٰذا جب امکان نہیں ہے تو جس مقصد کے تحت یہ ہدایت دی گئی تھی وہ مقصد ختم ہو گیا ہے، لہٰذا ان دو صورتوں میں بھی عدت نہیں گزاری جائے گی۔ چنانچہ اسی بنیاد پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر موجودہ دور کے اندر سائنسی ایجادات اس بات کو متحقق کر دیتی ہیں، اور میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ تحقیق دونوں طرف کے اطمینان پر مبنی ہے، یوں نہیں ہے کہ آپ کو طلاق ہوئی اور بیوی اٹھ کے گئی اور اس نے جا کے ایک میڈیکل ٹیسٹ کرا لیا، کل کو وہ میڈیکل ٹیسٹ چیلنج ہو جائے۔ تو ضروری ہے کہ جو دونوں فریقین ہیں، شوہر اس کا خاندان اور بیوی اس کا خاندان، وہ اس بات پر متفق ہوں کہ واقعی میں بچے کی پیدائش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ چنانچہ اگر یہ صورت ہو جاتی ہے تو پھر عدت گزارنے، جو 3 پیریڈز کی عدت آپ نے گزارنی ہے شوہر کے گھر پر رہ کر، اس کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ یہاں پر کوئی شخص یہ سوال پوچھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بتایا ہے کہ طلاق کے بعد آپ نے اتنا وقت گزارنا ہے، تو یہ جو آپ نے مقصد بتایا کہ مقصد اس کا پیٹ کے بارے میں جان لینا ہے کہ بچے کی پیدائش کا امکان ہے یا نہیں، لیکن اس کا ایک اور مقصد بھی ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ٹائم فریم جو ہے وہ طلاق میں رجوع کے لیے بھی آسان کر دیا ہے کہ اگر آپ نے طلاق دی ہے اور آپ عدت گزار رہے ہیں تو اس دوران اگر شوہر چاہے تو وہ رجوع بھی کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ عورت وہاں رہے، دونوں کے دل میں نرمی پیدا ہو اور خاندان جو ٹوٹنے کی طرف گامزن ہے اس میں واپسی کا کوئی امکان پیدا ہو سکے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سائنسی تحقیق کے نتیجے میں آپ عدت پہ متحقق ہو جائیں تو آپ گزارنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ جو دوسرا مقصد تھا وہ تو ہم نے خراب کر دیا نا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے حکم کا مقصد، بنیادی مقصد، ریزن، وہ سبب جس کی بنیاد پر حکم دیا گیا ہے، اور دوسری چیز ہوتی ہے حکم کے ظاہری اور اضافی فائدے۔ تو یہ بات کہ عورت اگر وہاں وقت گزارتی ہے تو اس میں رجوع کا امکان پیدا ہو سکتا ہے، یہ حکم کا مقصد نہیں ہے بلکہ حکم کا فائدہ ہے۔ ہم بھی یہ تجویز کریں گے، مثلا ایک میرے پاس کوئی جوڑا آتا ہے اور نوبیادہ جوڑا ہے اور اس کے ہاں اولاد کا امکان بھی ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کے ہاں کوئی انبن ہو گئی ہے، کوئی آپد آپی میں طلاق کے لفظ کہہ دیے گئے ہیں، تو میں بھی یہی تجویز کروں گا کہ آپ اس شوہر کے گھر پہ ہی رہیں، لیکن یہ فیصلہ اس خاتون نے کرنا ہے۔ مثلا اس کا شوہر کوئی نشہ کرتا ہے، اس کا شوہر اس پر کوئی ظلم کرتا ہے، اس کو مارتا ہے، اس کو ابیوز کرتا ہے، تو بھی کیا اس پر لازم ہے کہ اگر یہ فیصلہ ہو جائے کہ اس کا پیٹ خالی ہے تب بھی وہ 3 مہینے وہیں شوہر کے سرانے بیٹھ کے مار کھاتی رہے؟ تو یہ ہم کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہ اضافی فائدہ ہے۔ کوئی خاتون یہ اضافی فائدہ اٹھانا چاہتی ہے تو ضرور اٹھائے، وہ وہاں پر رہے۔ آخر میں ایک چیز اور عرض کر دوں کہ عدت جو ہے وہ مدت ہے جو بچے کی پروٹیکشن کے لیے اللہ نے مقرر کی ہے۔ یہ اگر آپ طلاق دیتے ہیں تو اس میں 3 پیریڈز ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر یہ بتا دیا ہے کہ طلاق کب دینی ہے۔ لیکن اگر شوہر مر جاتا ہے، اور شوہر کس وقت مر جائے اس کا فیصلہ ہم تو نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے خاتون پیریڈ سے ہے شوہر مر گیا، ہو سکتا ہے وہ طہر سے ہیں یعنی پیریڈ ختم ہو گیا شوہر مر گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ایسٹیمیٹڈ اندازے کے مطابق ایک دوسری مدت مقرر کی، اور وہ ہے 4 مہینے اور 10 دن، اس لیے کہ شوہر اگر مثال کے طور پر پیریڈز میں اس کا انتقال ہو گیا ہے تو اب اس کے بعد 3 پیریڈز ہیں جن کو شمار کیا جائے گا، اور کبھی کبھی پیریڈ ڈیلے بھی ہو جاتے ہیں تو 10 دن کی رعایت اس کی مناسبت سے آگے بڑھا دیے، تو 4 مہینے 10 دن شوہر کے دنیا سے رخصت ہو جانے کی صورت میں عدت ہے، اور 3 پیریڈز یہ طلاق کی صورت میں عدت ہے۔ تو خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ پوری گفتگو کا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بچے کی پروٹیکشن کو سب سے زیادہ ناگزیر سمجھتے ہیں، اس کے لیے انہوں نے کچھ
احکامات بھی دیے ہیں۔ انہی احکامات میں سے ایک حکم عدت کا ہے۔ عدت کیا ہے؟ وہ پیریڈ طلاق کے بعد، شوہر سے علیحدہ ہونے کے بعد، جس میں یہ واضح ہو جائے کہ آپ کا پیٹ خالی ہے۔ اور آخری بات، اگر یہ بات جدید سائنسی تقاضوں سے ثابت ہو جاتی ہے تو پھر یہ جو ٹائم فریم ہے اس کو گزارنے کی ضرورت اصلاً باقی نہیں رہتی۔ قرآن مجید نے خود 2 صورتوں میں اس کا اطلاق کر کے بتا دیا ہے کہ اگر شادی ہو چکی ہے، نکاح ہو چکا ہے، لیکن ہاتھ نہیں لگایا تو کوئی عدت نہیں ہے، اور اگر پریگننسی اور بچہ اگلے دن پیدا ہو جاتا ہے تب بھی کوئی عدت نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مقصد اصل میں استبراء رحم، یعنی ماں کا جو پیٹ ہے اس کے خالی ہونے کو متحقق کر کے دنیا کو بتا دینا ہے۔